سب سے پہلے جو اس کے اوپر ابہام پیدا کیا گیا وہ وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب. انہوں نے ایک بیان دے دیا جو ہی جب نام آیا کاکڑ صاحب کا کہ جناب اعلیٰ اس نام کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی کا کچھ لینا دینا ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پی ڈی ایم کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. سنیں ذرا کیا فرمایا انہوں نے. پی ڈی ایم کی جو 2-3 بڑی پارٹیز ہیں لگتا ہے ان کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی. دبئی میں بھی نشستیں ہوئیں اور یہاں بھی نشستیں ہوئیں. لگتا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ سے اس پہ اوس پڑ گئی ہے. کاکڑ صاحب نہ نون لیگ کی چوائس ہے اور کاکڑ صاحب نہ پیپلز پارٹی کی چوائس ہے. ناظرین جب یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی تو یہ اس بات کو اس لیے بھی تقویت ملی کہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ظاہر ماضی کے اندر وہ لیڈر دا اپوزیشن بھی رہے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیوں یہ جو ابہام پیدا کیا اس کے اندر مزید جو ہے پانی ڈال دیا, یہ بھی سن لیں. کمیٹی بنی تھی جو چیئرمین صاحب نے بنائی تھی اور پرائم منسٹر نے بنائی تھی. اس کمیٹی میں جو خواجہ آصف نے ایاز صادق کے نام دیے اور جو ایک نام ہم نے دیا ان میں سے یہ نام نہیں ہے. اب جو ہو گیا نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی آئین اور قانون کے اسٹیٹ کے تحت الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور ہمیں اچھی کی نیند رکھنی چاہیے. شاہ صاحب نے کوئی 5 ناموں کا بھی ذکر کیا, یہ بھی سن لیں. ساری پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام. اب وہ نہیں بتا سکتے 5 نام آپ نیوٹرل ہے, کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگوں نے کمیٹی نے نام تو آپس میں ڈیسائڈ کیا ہے اور کسی پارٹی نے بھی کوئی دباؤ ڈال کے کوئی نام نہیں دیا ہے کہ یہ نام بھی ڈال. جی اب سب سے پہلے چوئی صاحب آپ کی اجازت سے حسن صاحب ہم آپ چونکہ اظہر فاروق صاحب فیلڈ کے اندر موجود تھے تو ذرا بتائیے گا یہ جو سٹیپ وائز چیزیں چل رہی تھیں پاکستان کا سارا میڈیا میرے خیال میں اس ٹائم جو مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز ہیں کوئی 3 درجن کے قریب ہیں, اخبارات, سارے رپورٹرز اقتدار کی راداریوں کے اندر گھوم پھر رہے تھے, نام کی تلاش میں تھے. آپ کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا؟ بالکل سرپرائز تھا. خاور صاحب میری اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, جو مسلم لیگ نواز کے سرکردہ جو رہنما تھے کمیٹی میں جو شامل تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ نام سامنے نہیں آ سکے. 6 نام جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 میں دیکھا ہے کہ جب پرائم منسٹر لیٹر لکھتا ہے اپوزیشن لیڈر کو, جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو 7 نام بھی مینشن کر دیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کا جب لیٹر جاتا ہے تو وہاں پہ بھی 3 نام مینشن کر دیے جاتے ہیں. 2018 میں بھی ایسا ہوا. یہ پروسیس ہی اس طرح ہوتا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نام خفیہ رکھے گئے, میڈیا کو بتائی نہیں گئے. کوئی ادھر سے نام لیا, ادھر سے میڈیا اپنے طور پہ کوشش, تو ہماری تو کوشش آخری وقت تک تھی. یہ جو کاکڑ صاحب کا نام ہے یہ تو بالکل ہی اچانک آیا. کیسے؟ یہ تو جب وہ ہو گئے کاکڑ صاحب, اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جب یہ اب اتفاق ہو گیا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا تو ہمیں پتہ تو چل گیا کہ کاکڑ صاحب آ گئے ہیں. اور خبر بھی ایئر وائی پہ ہم نے بریک کی, ڈسکلوز جب کیا ہے اپوزیشن لیڈر نے اس سے پہلے کہ انوار الحق کاکڑ آ گئے ہیں. لیکن یہ ڈسکشن میں کہیں نہیں تھے, بلکہ اب باقی نام کیوں نہیں بتا رہے کہ 5 نام اور کون سے تھے. اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 5 نام ہم نے نہیں بتانے کہ اور کون سے تھے. بھئی یہ تو آئینی پروسیس ہے, اس میں اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کو ڈسکلوز کر دینے چاہیے تھے کہ 6 نام یہ ہیں, ان میں سے ہم نے یہ پک کر دیا. 3 دے دیتے اور اس کے بعد ہم آگے بات بڑھتی. تو پرائم منسٹر جو نگراں پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے, شفاف الیکشن. لیکن اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ایک میں اگر ٹائم ہو تو 93 میں ایک اپوزیشن جب یہ اس کی طرف ہم واپس آئیں گے سارے. حسن آپ کا یہ شروع سے کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے نام میڈیا کے اوپر یہ اندر ڈسکشن ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے, ڈارک ہاؤس ہوگا. چھوٹے صوبے کا بھی ذکر ہوا. نام یہ کیوں چھپا کے رکھا گیا, اس کے پیچھے لاجک آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وجہ بنی؟ اچھا میں بڑی کلیئرٹی سے بات بتا رہا ہوں, بڑی مطلب ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کبھی نہ کبھی بات آ جاتی ہے, یعنی وقت کے بعد 5 سال بعد 6 سال بعد بات باہر آ جاتی ہے. کاکڑ صاحب کا نام جو ہے یہ بجٹ سیشن کے بعد اس کے اوپر غور شروع ہو پڑا تھا. بجٹ جب اینڈ ہوا اس کے بعد ان کا نام آ چکا تھا اور بالکل انہوں نے خفیہ رکھا, لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم تھا. ان میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, یعنی میاں نواز شریف صاحب کو ان کا نام معلوم تھا کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے, شہباز صاحب کو معلوم تھا, مریم نواز کو معلوم تھا, آصف علی زرداری صاحب کو معلوم تھا, ایون خواجہ آصف صاحب کو بھی معلوم تھا کون آ رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں, ان تمام لوگوں کو علم میں تھا. اٹس نو سرپرائز فار می, میرے لیے بھی یہ سرپرائز نہیں ہے. اور میرے علاوہ ایک صاحب اور بھی ہیں جو ٹویٹ کرتے رہے, میں نام نہیں لوں گا ان کو, جو ٹویٹ کرتے رہے اور نام
اور ان کو بھی اس بات کا علم تھا. حسن صاحب دیکھیں جس بندے نے, ہاں جی میں مجھے بتاؤں, ان کے پاس بھی یہ نام تھا لیکن انہوں نے ایریا کو بلر کیا. وہ آگے چلتے ہیں اس طرف, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دیہات کے اندر ایک مثال ہے, وہ جان چڑھ دی ہے تو پھر سارے دیکھ لیں دینے. چوہدری صاحب مسئلہ یہ ہے, مفادات ہوتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ ہم وہ بھی سٹوری ڈسکس کریں گے کہ آپ پریشانی کیا ہے, کون اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ یہ جڑی جان چڑھی ہے, مطلب یہ اتنا خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب رشتہ ہو گیا ہے, فلانی جگہ بارات لے کے جانی ہے, لیکن یہ کہ جنہ جج اور دولہا میاں کا پتا نہیں کہ دولہا میاں کون ہے جنہیں جائے کو اتنے برات لے کے جانی ہے جنہیں بس وچ بہنا ہے فرنٹ سیٹ تے. پہلے لطیفہ سن لے. پہلے ایک مبارک حسن ایوب کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹے صوبے سے ہوگا, وہ ان کی خبر درست ثابت ہوئی ہے, ان کو مبارک. شکریہ. ہیونگ سیڈ دس, دوسرا یہ سن لے, بڑی عام بات ہے یہ لطیفہ. وہ کہتے ہیں جب دونوں نے کہا کہ اتفاق رائے سے ٹائپ کریں لیٹر تو یہ کر, تو پہلے کوئی اور نام ٹائپ کر رہے تھے, پھر وہ آئے جو صاحب تھے اسٹافر, انہوں نے کہا نہیں وہ ذرا چھوٹی سی تبدیلی ہے, ہوں تو آیا انوار الحق کاکڑ ٹائپ کرنا ہے. تو اب یہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ لطیفہ ہے. وہ اس کے ساتھ جو صاحب ایک اور ایڈ کر دوں, وہ یہ بھی خبر یہ ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی نا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ایک دوسرے کہ رایا صاحب نے میاں صاحب سے پوچھا, میاں صاحب تو ان کو نام تو پتا ہے. میاں صاحب نے رایا صاحب سے پوچھا, رایا صاحب وہ تو مجھے آپ سے پتا چلنا ہے. وہ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا چلیں جب پتا چل جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو بتا دیں گے. ناظرین جی صاحب پلیز کنٹینیو. تو اب یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. 3-4 چیزیں ہیں. یہ انوار الحق کاکڑ جو ہے چھوٹے صوبے لیکن رقبے کے اعتبار سے بڑے صوبے تھے. یہ ایک محب وطن ہے. یہ کلیریفیکیشن حسن نے نہیں کی تھی کہ یہ چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے ہوگا یا رقبے کے لحاظ سے ہوگا. چلے آگے بڑھتے ہیں. نہیں وہ تو ان کی میں نے مبارک دے دی, اب وہ ختم کریں نا, آگے چلیں. تو اس کے بعد ان سے یعنی میں نے جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شریف انسان ہے, محب وطن ہے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی مسلح افواج کے لیے ڈٹ کے کام کرتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے سیمینار اور بہت سارے پروگرام جو تھے کہ بلوچستان میں جو انہوں نے کروائے تھے مسلح افواج کے نمائندگان کے ساتھ مل کے, اور وہاں جب یہ وزیر مشیر تھے تو انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی تھی. تو وہ ان کے پلسز ہیں جن کو ہمیں اکنالج کرنا ہے. اب میں نے کہا ان کا بڑا ایک ہی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اور انتقامی کارروائیاں بند کر کے جن کے اوپر کوئی یعنی غلط الزام نہیں ہے, ویسے ہی مخالفت کی بنا پر پکڑ کے لے گئے یا ان کے رشتہ داروں کو, ان سب کو ان کی رہائی کا وزیر اعظم کے طور پر انہیں آرڈر دینا چاہیے.